नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah amin ya rabbal alamin. जो सूरत हम सीख रहे हैं, सूरत का क्या नाम है? सूरत अल कहफ, और कहफ कहते हैं गार को। तो गार का जब भी जहन में आता है तो क्या सी फीलिंग्स आती हैं? गार, इमेजिन करिए, गार, खौफ का एहसास, अंधेरा, तारीकी और घुटन, तंग जगह। तो अल्लाह ताला ने ना सूरतों के नाम खुद सिलेक्ट किए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतों के नाम रखे। तो सूरतों के नामों में भी बहुत ज्यादा डेप्थ है, मीनिंगफुल नेम्स हैं जो सूरतों के। जैसे कि आप अस्हाबे कहफ का सबसे पहले वाकया पढ़ते हैं कि उसमें वो अल्लाह ताला की रजा के लिए अपनी दुनिया, अपना सब कुछ छोड़कर गैब पर ईमान रखते हुए अल्लाह के हुक्म की तकमील करने के लिए गार में चले जाते हैं। तो इन सब वाकयात में जो हमने अस्हाबे कहफ का पढ़ा, फिर एक दो बंदों का पढ़ा जिसमें एक अल्लाह का शुक्र नहीं अदा करता, तकब्बुर गुरूर करता था अपनी बात पर, फिर इब्लीस का पढ़ा, फिर मूसा अलैहिस्सलाम और हिजर का पढ़ा। तो इन सब वाकयात में एक चीज कॉमन है, वो चीज क्या है? ईमान बिल गैब, गैब पर ईमान। क्योंकि देखिए, सब्र तभी इंसान को आता है, हिकमत इंसान तभी तलाश करता है जब इंसान का गैब पर यकीन होता है। मसलन अगर अभी हमने ये सवाल डिस्कस किया कि अगर बंदा मोमिन, उससे अगर कोई चीज छीन ली जाती है तो वो, उसको यकीन होगा ना ये मेरे पीछे कैसी हस्ती है, उसको उस गैब पर यकीन होगा तो वो पॉजिटिव रहेगा, अदरवाइज वो भी नेगेटिव हो जाएगा। एक चीज कॉमन जो हमें मिली वो क्या है कि वीरानी में, सुनसानी में, जब सब कुछ सामने ना हो, फिर भी अल्लाह पे यकीन रखना कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, वो मेरे पीछे है, वो मेरी बैक बोन की तरह मुझे खड़े किए हुए है। और यही है कुरान का मौजू। शुरू में जब हम पढ़ते हैं ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन, कि ये किताब ऐसी है जिसमें कोई शक नहीं और हिदायत है मुत्तकी के लिए। वो कैसे मुत्तकी हैं? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। तो मुत्तकी लोगों की, हिदायत याफ्ता लोगों की पहली खूबी क्या है? कि वो गैब पर ईमान लाते हैं। वो किस पर ईमान लाते हैं? गैब पर ईमान। तो गैब पर ईमान लाने का मतलब यह है कि अल्लाह ने जो कहा, जो बताया, उसको वैसे ही मान लेना। और बाज़-औक़ात चीज़ों के वो पॉइंट्स, यानी समझे कि उसमें हिकमतें नहीं हमें मिल रही होती, लेकिन अल्लाह का ऑर्डर होता है। उस ऑर्डर को सामने रखते हुए अल्लाह की बात मानना। तो इन्हीं वाकयात को आगे लेकर चलें तो एक वाकया हमारे पास आता है जुल्करनैन का। जुल्करनैन का वाकया, इस वाकया में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे आपको नई नई चीजें मिलेंगी। खास तौर पर याजूज माजूज की बात जब होगी, वो कौन, एक कौम है, क़यामत के करीब उनका ज़ुहूर होगा, एक दीवार के पीछे कैद है। वो दीवार कहाँ है, कब ज़ुहूर होगा, कब रूनुमा होगा, उनका वो मंजर इंसान को नहीं पता। अब इसी वाकया को लेके बहुत से लोगों ने इस्लाम के अंदर कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की कि आज तो टेक्नोलॉजी के जरिए
ہر چپے چپے دنیا کے چپے چپے تک پہنچ ہو گئی ہے، انسانوں کی کمیونیکیشن آسان ہو گئی ہے، تو ابھی تک وہ لوگ کیوں نہیں سامنے آئے؟ وہ کہاں چھپے ہیں اور مسلمانوں کو کنفیوز کیا جا رہا ہے؟ حالانکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں اس دنیا کے اندر جو ابھی تک مسلمانوں نے ڈسکور، اسلام کے علاوہ جو دوسرے نان مسلم ہیں، جو انسان ہیں، انہوں نے ڈسکور نہیں کی۔ آئے دن کوئی نیا جانور سامنے آ رہا ہوتا ہے، آئے دن کوئی نیا پودا سامنے آ رہا ہوتا ہے، آئے دن کوئی نئی چیز ڈسکور کی جا رہی ہوتی ہے سمندروں کے اندر اور گلیکسیز میں۔ دیکھیں کائنات بڑھتی جا رہی ہے اور انسان بتاتا جا رہا ہے اس کی لمٹ، اس کی آخری حد نہیں تلاش کر پا رہا۔ تو ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انسان نے دنیا کے چپے چپے کو ڈھونڈ لیا ہے؟ اور ذوالقرنین کے قصے میں جو ہم یاجوج ماجوج کا واقعہ پڑھیں گے، وہ یاجوج ماجوج کی قوم سامنے نہیں آئی، تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن میں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے۔ تو اپنے علم کے تکبر کا شکار ہوتے ہوئے کوئی بھی انسان قرآن کی بات کو غلط نہ کہے، قرآن کی باتوں کو لے کر شک میں مبتلا نہیں ہونا۔ اس واقعہ کی بہت سے لوگوں نے تعویلیں کی، خود سے بھی باتیں بنائی، خود سے بھی باتیں کہیں، لیکن ہم نے وہ بات کرنی ہے ڈسکس جو ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ ان سین چیزوں کے بارے میں جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر کچھ چیزیں نہیں نا ہمیں بتائیں تو اس کا مطلب اس کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن دیکھیں نا، واقعہ کا وہ پارٹ اللہ نے ہمیشہ بتایا، دکھایا جس کی ضرورت تھی۔ یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں عورت کا نام ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے نہیں ذکر کیا۔ خضر اور موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں نام ذکر کر دیا اور بہت سی چیزیں چھپا لی۔ تو لوگوں نے بہت سی تعویلیں جیسے باقی واقعات میں کی، ذوالقرنین کے واقعہ میں بھی کی، لیکن ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے، اس بات پر اپنی اٹینشن اور فوکس کریں گے جو مین تھیم ہے، جو سکھایا جا رہا ہے، اور اس کو پڑھنے کے بعد سائنس کی وجہ سے یا نان مسلم کے فیڈ بیک کی وجہ سے ہم اپنے ایمان کو شک میں مبتلا نہیں کریں گے، بلکہ کہیں گے میرے رب نے جو کہا، چاہے اس کی ابھی تک مجھے کوئی اس کا کنارہ نہیں ملا، یاجوج ماجوج کے بارے میں مجھے ابھی تک پتہ نہیں چلا، لیکن میرے رب نے، صدق اللہ العظیم، میرے رب نے سچ ہی کہا۔ جی، جو زلیخا نام لیا جاتا ہے نا یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں، وہ نام نہ اللہ نے بتایا، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ اسرائیلی روایات کے اندر ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے اس کا نام چھپایا ہے۔ اللہ تعالیٰ پردہ پوشی کرنے والا تعالیٰ، تو اللہ نے راز رکھا ہے، تو ہم کون ہوتے ہیں اس راز کو فاش کرنے والے اور خود سے نام دینے والے؟ وہ نام بالکل قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ کہ جو اللہ نے بتایا بالکل سچ بتایا، ہم نے اس کو سمجھنا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، ان بارے میں، ذوالقرنین کی۔ اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، اور بہت سے سوال کیے تھے، کس کے مشرے پر؟ یہود کے۔ انہوں نے ایک پلان بنایا تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھتے ہیں، اگر وہ ان کے جواب دے دیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ نبی ہیں، اگر نہیں دیں گے تو وہ نبی نہیں، کیونکہ کچھ باتیں خاص طور پر نبیوں کو پتہ ہوتی ہیں، یا اللہ تعالیٰ پھر وہ انبیاء کو اپنی وحی کے ذریعے سکھاتے ہیں۔ تو ان سوالوں میں سے ایک سوال ذوالقرنین کے بارے میں بھی تھا۔ ذوالقرنین کے بارے میں وہ آپ سے پوچھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اب اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوالقرنین کے بارے میں بتانے لگے۔ اب سب سے پہلی بات ہے کہ ذوالقرنین آخر میں ہے کون تھے؟ اس کے بارے میں بہت سی رائے ہیں، مختلف لوگوں نے اس کے بارے میں تذکرہ کیا ہے، لیکن یہ بات ہے کہ ایک اللہ کے بندے تھے، متقی تھے، پارسا تھے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ ایک عظیم بادشاہ تھا، مشرق اور مغرب کی سلطنت تک، مشرق اور مغرب تک اس کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی، اور مطلب دور دور تک اللہ تعالیٰ نے اس کو اقتدار دیا تھا۔ پھر اسی طرح
کچھ لوگوں نے کہا کہ اس کی اولاد اس قدر زیادہ تھی کہ وہ مشرق و مغرب تک پھیلی تھی. پھر کچھ لوگوں نے سکندر اعظم کہا، یہ سکندر اعظم تھا. اور یہ بات بالکل بھی ٹھیک نہیں، کیونکہ سکندر اعظم بت پرست تھا. لیکن قرآن میں ذوالقرنین کے بارے میں آتا ہے کہ یہ مومن تھا، موحد تھا، متقی تھا. پھر کچھ نے ایرانی بادشاہ ثابت کرنے کی کوشش کی. کچھ نے بتایا کہ یہ ہجر علیہ السلام کے وزیر تھے ذوالقرنین، اس لیے ہجر کے قصے کے ساتھ ان کا قصہ بیان کیا. یعنی مختلف لوگوں نے مختلف آراء پیش کی، اور یہ تمام کی تمام آراء اور جو بھی باتیں بتائیں یہ اسرائیلی روایات اور اشعار جو زمانہ جاہلیت کے تھے، اس سے پہلے دور کے تھے، ان کے زیر تحت انہوں نے مزید تعویلات کی. لیکن ہم نہ ان کو سچا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اسرائیلی روایات پر یقین نہیں کیا جا سکتا کہ وہ سچ ہیں یا جھوٹ ہیں. تو نہ ہم ان کو سچا کہہ سکتے ہیں، نہ ہم ان کو جھوٹا کہہ سکتے ہیں. یہ درمیانی راہ. تو جب اللہ تعالیٰ نے نہیں بتایا، قرآن کے مطابق ذوالقرنین اللہ کا نیک بندہ تھا جس نے جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے مشرق سے مغرب تک اللہ کے دین کو غالب کیا، اپنے ماتحت ممالک میں امن قائم کیا، دشمنوں سے انہیں محفوظ رکھا اور نہایت عمدہ تدبیر کی. تو مین تھیم اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کے بارے میں قرآن کے اندر یہ بتایا. اب یہ نہیں بتایا وہ کہاں پہ تھا، کس ملک کا بادشاہ تھا، اس کی کیا خصوصیات تھی. باقی جو مین چیز تھی اللہ نے وہ سکھا دی. اس لیے ہم ان چیزوں کے اندر پڑھ کر، اختلافات میں پڑھ کر، بجائے مین تھیم کو سمجھنے کے دوسرے مقاصد کی طرف نکل جاتے ہیں. اگر یہ چیزیں ضروری ہوتی، تعین کرنا، کسی چیز کو بتانا ضروری ہوتا تو اللہ تعالیٰ ضرور بتاتے. اب دیکھیں نا کتنے انبیاء آئے، لیکن چند انبیاء کا ذکر ہے اور باقی انبیاء کا نام تک ہمیں پتہ نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں قل، کہہ دیجئے، سأتلو، ان قریب میں پڑھوں گا، سا ان قریب، اتلو میں پڑھوں گا، تلا یتلو سے ہے جیسے تلاوت کرنا، پڑھنا غور و فکر سے اور اونچی آواز سے پڑھ کے سنانا، بلند آواز سے. تو اے نبی ان کو کہہ دیجئے کہ ان قریب میں پڑھوں گا علیکم، تم پر، منہ اس کا ذکر، کچھ حال. اب دیکھیے اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ سارے کا سارا نہیں بتاؤں گا، کچھ حصہ اس کا پڑھوں گا. کیوں کچھ حصہ پڑھوں گا؟ ایسے پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ نے خود کچھ حصہ بتایا. اب کچھ حصہ کیوں پڑھوں گا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو دیا وہ حکمت کی بنا پر دیا. جتنا دیا ہم نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اور جو نہیں دیا، جو نہیں بتایا، اس کو قریدنے کی، اس کو تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اللہ نے جب بتایا ہی نہیں، وہ ضروری نہیں تھا تو اللہ نے سکھایا ہی نہیں، اللہ نے اس کو چھپا دیا. جو مین چیزیں تھی اللہ نے وہ بتا دی. اس لیے تو کہا قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، کہہ دیجیے ان قریب میں پڑھوں گا تم پر اس کا کچھ حال، کچھ حصہ. وہ حصہ کیا ہے، وہ حال کیا ہے؟ انا، بے شک ہم، مکنہ، اقتدار دیا ہم نے. مکنہ اصل میں مکنہ تھا اور نون ساتھ میں الگ تھا، مکنہ نا. تو جب دو نون اکٹھے ہو جاتے ہیں نا تو ترجیحی قاعدہ آپ نے پڑھا ہوگا، ان کو اکٹھے کر کے اوپر تشکیل لگا دی جاتی، اس لیے مکنہ اس کو پڑھا جا رہا ہے. مکنہ کا مطلب اقتدار دیا، نہ ہم نے. کیا روٹ ورڈ اس کا؟ میم کاف نون. مکنہ یمکنو تمکین، اس کا مطلب ہوتا ہے اقتدار دینا، جما دینا. مکین بھی اسی سے ہے، اردو میں پڑھتے ہیں نا یہ لفظ مکین، مکین رہنے والا. تو جم کر رہنے والا کسی جگہ پر. مکنہ، اقتدار، حکومت دی اللہ نے اسے، لہو اسے، فی الارض زمین میں. وَآتَيْنَاهُ و اور آتی دیے، نا ہم نے، ہو اسے، من کل شیء ہر چیز سے، سببا اسباب. سبب کا لفظی مطلب ہوتا ہے رسی.
ذریعہ اور سامان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب رسی یعنی وہ رسی جس سے درخت کے اوپر چڑھا جاتا ہے اور درخت سے نیچے اترا جاتا ہے، وہ سبب ہے. یعنی ایک چیز سے دوسری چیز تک جو رسائی حاصل کرتے ہیں نا، اس رسائی میں جو چیز ہمارے کام آتی ہے وہ سبب ہوتا ہے. تو کسی بھی چیز تک پہنچنے کے لیے ہمیں کسی نہ کسی سبب کی ضرورت ہوتی ہے. یہ حصی بھی ہو سکتا ہے، معنوی بھی ہو سکتا ہے. حصی سبب تو یہ ہے نا کہ جیسے آپ کو چھت پر چڑھنے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، تو سیڑھی کیا ہے؟ سبب. ٹھیک ہے. اور اگر آپ جا رہے ہیں روڈ ایک سبب ہے. کیوں؟ کیونکہ روڈ آپ کو پہنچا رہا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. معنوی طور پر سبب کیا ہوتا ہے کہ کوئی انسان آپ کو نالج دے رہا ہے، اسکل سکھا رہا ہے، تو وہ اسکل سبب ہے آپ کو آگے پہنچانے میں، آپ کا مقام اونچا کرنے میں. مطلب علم کے ذریعے آپ اونچے ہو جاتے ہیں، آپ کا کردار اچھا ہو جاتا ہے، آپ عمل میں آگے بڑھ جاتے ہیں. تو سبب کیا ہے؟ جو آپ کو سکھا رہا ہے، وہ ایک سیڑھی ہے. وہ حصی طور پر تو سیڑھی نہیں، فزیکلی طور پر سیڑھی نہیں، لیکن وہ سیڑھی کا کام دے رہی ہے. تو سبب حصی طور پر بھی ہوتے ہیں، معاونی طور پر بھی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اقتدار دیا اسے زمین پر، اور ہم نے اسے ہر چیز سے اسباب دیے. اب یہاں پہ ایک چیز کنفیوز اگر کرنے لگے تو اس کو ہمیں ٹھیک کرنا ہے. ہر چیز سے اسباب کا مطلب یہ نہیں کہ اس کو دنیا جہان کی ہر چیز دے دی، کائنات کی ہر چیز اس کو دے دی، یعنی کائنات اس کے تابع کر دی. اس کا مطلب بالکل بھی یہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کی اس کو ضرورت تھی وہ چیزیں اس کے تابع کر دیا، اس کو عطا کر. یعنی اپنے کاموں کو کرنے کے لیے جن وسائل کی ضرورت تھی اللہ نے اسے عطا کی. جیسے آپ سے کوئی پوچھے نا کیا حال ہے، آپ کہتے ٹھیک ہے، اور آپ کو کچھ چاہیے تو نہیں، آپ کہتے نہیں سب کچھ ہے میرے پاس، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں نہ ہوتا کہ ہمارے پاس دنیا جان کی سب چیزیں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو مجھے چاہیے وہ میرے پاس سب کچھ ہے، تو باقی مجھے ابھی ضرورت نہیں. تو یہاں پہ بھی مطلب یہ ہے کہ جن وسائل کی اس کو ضرورت تھی اللہ تعالیٰ نے وہ وسائل اس کو سارے عطا کیے تھے، اس کے تابع کیے تھے. اب اللہ کہتے ہیں فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو اس نے پیچھے لگایا اسباب کو. یعنی اس بندے نے، ذوالقرنین نے، اس اسباب کا استعمال کیا. اور یہاں پہ یہ ایک سمجھداری اور عقل مندی کی بات ہے کہ اس نے جو اللہ نے اس کو اسباب دیے اس سے کام کیا. اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو اسباب مہیا کرتے ہیں، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اسباب کا اچھا استعمال کرتے ہیں. اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے اسباب دیے، اچھا استعمال کیا، اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا، اسے صحیح فائدہ اٹھایا. اللہ تعالیٰ بندوں سے یہی چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندے کو جو چیز دی گئی ہے بندہ اس سے اچھی طریقے کے ساتھ فائدہ اٹھائے. اور یہی عقل مندی کی بات ہے کہ جو اللہ نے دیا اس سے استعمال کریں. لیکن ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہے نا افراط و تفرید کا شکار ہو جاتے ہیں. اللہ نے بہت کچھ دیا ہوتا ہے لیکن ہمیں کچھ نظر ہی نہیں آتا. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہر وقت رونا روتے رہتے ہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں. اس کی ریزن کیا ہوتی ہے؟ ہم نے کبھی نعمتوں کو گنا ہی نہیں، ہم نعمتوں کو کاؤنٹ نہیں کرتے. کیونکہ ہم آرگنائزڈ پرسنالٹی نہیں ہوتے. حالانکہ بہت کچھ ہوتا ہے لیکن ترتیب نہ ہونے کی وجہ سے ہم چیزوں کو اپنے لیے مینیج نہیں کر پاتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا ہمارے پاس ضرورت کی بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، اسباب سارے ہوتے ہیں، لیکن جب ان چیزوں کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے نا تو چونکہ ہم چیزوں کو ترتیب نہیں دی ہوتی تو اس وقت ذہن میں نہیں رہتا کہ اس وقت مجھے میری کون سی چیز کام دے سکتی ہے. اسی طرح اسباب پڑے پڑے ضائع ہو جاتے ہیں. تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ پتہ کیا ہے؟ بعض اوقات ہم بہت سی چیزیں اکٹھی کر لیتے ہیں
इतनी चीजें इकट्ठी कर लेते हैं, समझ ही नहीं आती कौन कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। जो चीज देखते हैं लेते जाते हैं, लेते जाते हैं। वो इतना रैक बढ़ जाता है कि जब कहीं जाने लगे तो सिलेक्शन ही नहीं हमारी हो पाती। सिलेक्ट करने लगते हैं तो घंटों जाया कर देते हैं। आखिरकार हम खुद ही मायूस और परेशान हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आती उसकी एक बड़ी रीजन क्या है। हम इसबाब को इस्तेमाल इस वजह से भी नहीं कर पा रहे क्योंकि हम बेतहाशा चीजों को अपने साथ रखने के आदी हो गए। इसलिए एक यहाँ पे एक चीज है कि जिंदगी में चीजें ज्यादा नहीं रखनी चाहिए। ऑर्गेनाइज्ड हो चीजें, बहुत कम हो। क्या फायदा होता है, वक्त भी बच जाता है, इंसान अक्लमंदी का भी मुजाहरा करता है और उस बाप का अच्छा इस्तेमाल भी हो जाता है। आप हर मौके के लिए एक एक चीज रखें और आपको पता हो कि इस इवेंट पे, इस फंक्शन पर, इस वक्त में, इस जरूरत के लम्हे में मुझे मेरी फला चीज की जरूरत है और मैंने यहाँ से निकाल के इस्तेमाल कर लेनी है। यानी अपनी चीजों को ऑर्गेनाइज्ड करना सीखना है। वो हमारा नॉलेज है, इल्म है, या फिर हिस्सी तौर पर या मानवी। वो हिस्सी सबब है या मानवी। हिस्सी और मानवी की डेफिनेशन बताने का मकसद ये है कि हमारे पास मुख्तलिफ असबाब है, अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें मैनेज नहीं करना आ रहा। रीजन क्या, हम बस लेते जा रहे हैं। इसी तरह इसी तौर पर तो हम चीजों को इकट्ठा करते जा रहे हैं। जूतियां बहुत ज्यादा हैं, कपड़े बहुत ज्यादा हैं, जेवरात बहुत ज्यादा हैं, घर की चीजें बहुत ज्यादा, इतनी है कि हम उन पर अपना सर इतना खपा रहे हैं कि जो मेन चीज जिस मकसद के लिए अल्लाह ने भेजा था उससे ध्यान हट गया है। और मानवी तौर पर भी हर चीज सीखने का शौक है हमें। क्या होता है कि जिनका मकसद भी नहीं होता वो भी सीखते रहते हैं। नुकसान क्या होता है, जो फायदेमंद चीज होती है उस पर फोकस ही नहीं कर पाते। इसलिए बाजारों के चक्कर कम लगाने चाहिए ताकि कम चीजें हमारे घरों में आए और हमारा ध्यान इस दुनिया में आने का जो मकसद है उसकी तरफ हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम, उन्होंने अपनी सलाहियतों से इतना फायदा कैसे उठा लिया। थोड़े से वक्त में बेतहाशा इल्म हम तक पहुंचा और आज हम उस इल्म को सीख नहीं पा रहे। इतना ज्यादा नॉलेज है, कैसे? क्योंकि उनकी जिंदगी में सादगी थी। हमारी जिंदगी से सादगी खत्म हो गई है। हम हर चीज में चेक करते हैं कि लोगों को क्या पसंद है, मॉडर्न, और हम मुआशरे के मुताबिक आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। मुआशरे के मुताबिक भी चले ना तो एक होता है रास्ता इतदाल का। हम जब अदल से ज्यादा अदल का रास्ता छोड़कर इफरात या तफरीत का शिकार हो जाते हैं तो मसाइल तब आते हैं। तो जरूरत की चीजें सहाबा के पास थी, फालतू चीजें नहीं थी। ना उनका इतना टाइम वेस्ट होता उनको संभालते हुए, ना उनको ऑर्गेनाइज करते हुए इतना टाइम वेस्ट होता था। मेन चीजें जिनकी जरूरत थी वो उनके पास थी। इससे क्या फायदा हुआ, अपने असल मकसद पर उन्होंने फोकस किया और जो इसबाब अल्लाह ने, जो क्वालिटीज, जो सलाहियतें, जो एबिलिटीज अल्लाह ने उनको दी थी, उन्होंने उनका अच्छा इस्तेमाल किया। और इतना अच्छा इस्तेमाल किया कि आने वाली तमाम दुनिया और तमाम बंदे उनकी कोशिशों का फायदा उठा रहे हैं और एक एक बंदे की कोशिश से उनको अजर मिल रहा है। अल्लाह ने हम सबको भी सलाहियतें दी हैं। हमारे पास भी बहुत ज्यादा नॉलेज है। हम कुरान सीख सकते हैं, कुरान के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन रीजन क्या, हमारे पास इसके अलावा और इतने मकासद हैं कि हम इसको पीछे और वो सबको आगे रखे हुए हैं। असल मकसद के लिए वक्त कम पड़ जाता है जब बहुत से मकासद पर हम काम कर रहे होते हैं। तो असबाब सबके पास है, लेकिन कोई उसका अच्छा फायदा उठाता है और कोई उसका फायदा ही नहीं उठाता। एक और वजह है जो अल्लाह ने नेमतें दी हुई हैं उनसे फायदा ना उठाने की। वो वजह बहुत वैलिड है। हम ला हासिल के पीछे बहुत भागते हैं। जो पास है उसकी कदर नहीं करते, जो पास है उस पर शुक्र अदा नहीं करते, जो पास है उसको इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन जो नहीं है उसके पीछे भागते हैं। इतना भागते हैं कि जो पास होते हैं वो जाया हो जाते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने जो जो हमें अता किया है उसका
صحیح وقت پہ صحیح طریقے کے ساتھ صحیح استعمال کرنا ہمیں سیکھنا ہے. ہمیں اپنی خواہشات پہ کنٹرول کرنا بھی سیکھنا ہے. آپ خود سوچیں، جب ایک لڑکی کی شادی ہوتی ہے، اب کیا ہوتا ہے، جن چیزوں کی ضرورت نہیں بھی ہوتی وہ بھی پرچیز کرنا شروع کر دیتے ہیں. مین فوکس، مین چیز کیا تھی، کس پہ توجہ دینی تھی، کس کو زیر بحث لانا تھا، نکاح کا مقصد کیا تھا، شادی کا مقصد کیا تھا، وہ پیچھے رہ جاتا ہے. وہ سبب جو معنوی طور پہ تھا اس کو پیچھے چھوڑ دیا، لیکن اس کے علاوہ جو حاصل ہو رہا تھا وہ پیچھے، مین چیز اور جو فضول چیزیں ہیں وہ آگے آ جاتی ہیں. اس کی وجہ سے تو بہت سی پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ابھی کچھ دن پہلے یہ بات ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ نے، بلکہ جاننے والی ہم نے کانٹیکٹ کیا کہ میری شادی کے بہت سے ڈریس جو ہیں پڑے ہیں، میں نے ٹچ بھی نہیں کیا، ان ٹچ ہیں، بہت زیادہ مہنگے بھی ہیں اور شادی پہ استعمال ہونے والے ہیں، فنکشنز پہ جیسے ہیوی ڈریسز لے لیے جاتے ہیں. تو میں کسی کو دینا چاہتی ہوں، اگر کسی کی شادی ہو رہی ہے تو مجھے بتانا، میں اس کو دے دوں گی. تو میں سوچ رہی تھی کہ کتنے شوق کے ساتھ، چاہت کے ساتھ ہم یہ سب چیزیں اکٹھی کر لیتے ہیں، کرتے جاتے ہیں اور پہننے کا موقع بھی نہیں ملتا. ہمیں لگتا ہے کہ جیسے ایک فنکشن جو ہمارا ہونا ہے، روز اس طرح کے فنکشن ہوں گے اور روز ہم جیسے دلہن بنیں گی اور روز ہمیں تیار ہونا پڑے گا اور روز ہمیں ڈیکوریٹ اور ویل سیٹل ہو کر بیٹھ جائیں گے اور کوئی کام نہیں ہوگا ہماری زندگی کے اندر. تو اب دیکھیں، ایسا نہیں ہوتا، حقیقت اس سے تھوڑی مختلف ہے. ہم سارا فوکس خریداری پر کرتے ہیں، شادی کا دوسرا نام رکھ دیا شاپنگ. حالانکہ ایسا نہیں تھا. اگر ہم صحابہ کی زندگی پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر، اور مین جس مقصد کے لیے یہ چیزیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے، اس پر فوکس کریں تو یہ سب چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. لیکن ان چیزوں کی وجہ سے اصل چیز سے ہمارا فوکس بالکل ہٹ گیا. نکاح کا مین مقصد کیا ہے کسی کو نہیں پتا، نہ سکھایا جا رہا ہے، نہ بتایا جا رہا ہے. اسی وجہ سے دوسرے دن ہی ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں بہت سے کلیشز آ جاتے ہیں. ویسا رشتہ ہوتا ہے کہ شروع میں تو ایک دوسرے کا ادب احترام کرتے ہیں، ہمیں ایک سال گزر جانا چاہیے، لیکن اب ایک ماہ نہیں ہوتا، سب کچھ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ڈائیورس ہو جاتی ہے. ریسنٹلی 2-3 کیسز سامنے آئے ہیں، 8 دن کے بعد ڈیورس کر دی، 1 ماہ کے بعد ڈیورس ہو گئی. یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ فوکس کہیں اور ہے، فوکس کہیں اور چلا گیا ہے. اسباب اللہ تعالیٰ نے دیے لیکن ہم نے سمجھداری سے اس کا استعمال نہیں کیا. تو ہمیں تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے کہ اصل مقصد کی طرف توجہ دے، سمجھداری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے. اللہ نے ذہن دیا، اللہ نے باڈی دی، یہ ایک سبب ہے، اور اس کے ذریعے میں نے کیا کیا کام کرنا ہے، مین چیز یہ ہے. یہ نہیں کہ اس رسی کو کلر کرتے جائیں، وہ جو سبب ہے اس رسی کے اوپر ہم اس کو ایئر رنگس پہناتے رہیں، اس رسی کو ہم کبھی کوئی زیور پہنا رہے ہیں، نئے نئے ڈریسز اس کے لے کے آ رہے ہیں، وہ رسی اس کو ڈیکوریٹ کرتے جا رہے ہیں، لیکن اس سے درخت پہ نہیں چڑھ رہے. تو کیا وہ سبب ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا؟ اس کو ڈیکوریٹ کرنے سے ہی ہم زندگی جی سکتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. ہمیں تغدو کرنی پڑے گی، اس کے اوپر کوشش کرنی پڑے گی، اس کے ذریعے چڑھ کر آگے بڑھیں. لیکن ہم اپنی اسی جگہ پہ کھڑے ہیں، ہم ہل نہیں پا رہے. ہم اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں عطا کی ان کو استعمال نہیں کرنا آتا. ہمیں اللہ نے دیا، اب تو دیا یا نہیں دیا، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لڑکی بہت مسکین ہے، وہ بڑی بیچاری ہے جس کو زیادہ شاپنگ نہیں کروائی جاتی. اور اگر کوئی نہ کرنا چاہے تو اس کو برا سمجھا جاتا ہے. یہ کیا، ایک دفعہ تو یہ ایسا ایونٹ ہونا ہے تو اس میں بھی آپ اس طرح سے کریں اور سادگی
आप तो फिर इस दुनिया में रहने वाले लोगों में से नहीं। बहुत ज्यादा ऑड समझा जाता है। यानी इतनी हर चीज इतनी गलत तरीके के साथ हमारे मुआशरे के अंदर पेश हुई जा रही है कि जो बंदा जिहाद करना चाहे भी तो वो कर ही नहीं पाता। ये है कि वो अकेला सबके सामने खड़ा हो जाए, इतनी हिम्मत हो कि वो सबका मुकाबला कर सके, और तब होगा जब कुरान हाथ में होगा, कुरान के दलाइल होंगे, अहादीस के दलाइल होंगे, तो इंसान बात कर सकते हैं। बहुत ज्यादा बातें सुनाई जाती हैं। रिश्तेदारों की तो बात दूर, अपने पेरेंट्स और अपने साथ रहने वाले अपने दोस्त अहबाब यही नहीं समझ पाते। बिल्कुल, बहुत हाँ, ये कहा जाता है कि इसके दिल में चोर है और खुशी नहीं, तो इस तरह की बातें होने लगती हैं। लेकिन यह है कि हम इतना तो कर सकते हैं कि मियाना रवि में रहें, इतदाल में रहें। और ये वक्त होता है शॉपिंग करने का नहीं होता, ये वक्त अपने लिए दुआएं करने का होता है। बहुत ज्यादा, कितनी जिंदगी इतना बड़ा फैसला होता है ये तो। इस टॉपिक को नजर में रखते हुए अचानक से शॉपिंग से, शादियों की शॉपिंग याद आ गई, और कल ही मेरी गुफ्तगू हुई कि वो अपनी शादी की शॉपिंग जो है ना, जो की थी उसको दूसरों को बांट रही हैं और खुद पहनी भी नहीं, तो फीक ही नहीं मिली। इतनी मुश्किल से जाके हम चूज करते हैं, और हमारी चॉइस भी इतनी ज्यादा ऊपर की होती है कि हमें कोई चीज भी पसंद नहीं आती, कलर्स इतनी मुश्किल से सिलेक्ट करते हैं, कितना वक्त जाया होता है, और बाद में पहनने का मौका भी नहीं मिलता। सिर्फ हम लोगों को दिखाने के लिए ऐसा करते हैं। तो पहले ही हमें थोड़ा सा नॉर्मल रखना चाहिए, ताकि हम मेन मकसद की तरफ फोकस कर सके। अल्लाह हम सबको जो इसबाब दिए हैं, उन इसबाब का अच्छा इस्तेमाल करने की, जैसे जुल्करनैन ने किए, उस तरह से अच्छे तरीके के साथ उनका इस्तेमाल करने की तौफीक अता करे। इंशाल्लाह मजीद सीखेंगे। अभी पहली ही आयत में जुल्करनैन की इतनी प्यारी खूबी अल्लाह ताला ने जिक्र कर दी कि अगर इस पर गुफ्तगू करने लगे, यकीन जाने हम पूरा दिन भी बात कर सकते हैं कि इतने इस एक पॉइंट से रिलेटेड फितने इर्द गिर्द हैं। लेकिन आप खुद तदब्बुर करें, गौर व फिक्र करें कि हमने जिंदगी कैसे जीनी है। हमने इन इसबाब को सामने रखते हुए अपने आप को किस सिमत लेके जाना है, हमारी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। हमें डायरेक्शन लेस नहीं होना, हमारी कोई डायरेक्शन हो, मंजिल हो। हमने हिसाब देना है, हमने अल्लाह के सामने जाके जवाब देना। तो जब इस तरह के पॉइंट्स हमारे जहन में आएंगे ना, तो ज़्यादा लंबी चौड़ी तफसील ना भी की जाए, बस रास्ता दिखा दिया जाए, तो बंदा खुद ही आगे बढ़ता चला जाता है। जब हीरे जवाहरात मिलते हैं और समझ आने लगते, फिर इंसान बढ़ता चला जाता है आगे। तो यूँ समझे कि अल्लाह ने एक सबब के लफ्ज से आपको एक राह दिखाई है, उस पर चलते हुए आज आप तदब्बुर करेंगे, अपने लिए एक नया पॉइंट निकालेंगे कि मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हान ताला जो है ना, इंसान को समझ बूझ अता कर देंगे इंशाल्लाह। वाहिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।